یہ آج 14 نومبر ہے اور آج انٹرنیشنل ڈائبیٹکس ڈے ہے. تو یا جس کو آپ کہتے ہیں یہ جو ڈائبیٹک جس کو ہم شوگر کہتے ہیں, تو میں تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن میں نے بائی چوائس کچھ ریسرچ اس پہ کی ہے. اور کیوں کی کہ میری والدہ بھی ڈائبیٹک تھی, باپ نہیں تھا. شی ڈائڈ ایٹ دا ایج آف 58 کینسر سے, اور بابا تو 94 میں ہوا. اور میرے 2 بھائی ہیں, ان میں بھی ایک ڈائبیٹک ہے اور بہنیں بھی, ایک مر گئی کینسر سے. تو میں بڑا کانشیس ہوں. شکر ہے میں نہیں ہوں. میں نے جب بھی فاسٹنگ پہ رینڈم پہ چیک کرایا, تو آج میں اور کچھ میں نے اس پہ کچھ ریسرچ تو آج میں اس پہ بات کرتا ہوں. مجھے یاد ہے 91 میں جب میری والدہ کا آپریشن ہوا, اس وقت تو کیمو نہیں تھے, جنرل محمود تھا پنڈی میں. اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی امی کا یہ کینسر پھیل چکا ہے, اور اس نے کہا کہ بیسک کاز اس کی ڈائبیٹک ہونا تھا. امی کو بہت عرصہ پتہ نہیں چلا. اب تو ٹیسٹ آسان ہو گئے, اس وقت ٹیسٹ کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا, ٹیسٹ مشکل تھے. اور خواتین جو ہاؤس وائفز تھی, نہ ان کو ہسبینڈ لے جاتا تھا اور نہ یہ جاتی تھی لیبارٹری کرانے, کیونکہ جو ڈائبیٹک ہے اس کو چیک کرنا پڑتا ہے. شوگر کا آسان کوئی علاج نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. ہاں, ان کو آپ کنٹرول کریں گے, تھرو ڈائٹ کریں گے, تھرو سوچ کریں گے, تھرو ایکسرسائز کریں گے. باقی یہ کہنا کہ جی ختم ہو گئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ انسان کا جو وجود ہے اس میں شوگر لیول ہے, وہ کم نہ ہو وہ زیادہ نہ ہو. اب شوگر کا کنٹرول کرنے کا کئی طریقے ہیں. کچھ میں نے بھی ریسرچ کی. ایک تو صبح اٹھ کے آپ 1-2 گلاس 3 نیم گرم پانی اگر نیبو ملا سکتے ہیں تو آپ وہ استعمال کریں. پانی ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے. میرا یہ اصول ہے, میں 2-3 وہ پانی پیتا ہوں. اٹس گڈ فار کانسٹیپیشن, اور یہ لنگس کے لیے, بریدنگ کے لیے بھی اچھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز وہ تو فرض ہے. یہ جو نماز ہے یہ خود بھی ایک یوگا سٹائل ہے. مجھے یہ ہندو تو یوگا کرتے ہیں نا, تو امریکہ میں ایک لیکچر دے رہا تھا, اس نے کہا یہ جو مسلمان نماز پڑھتا ہے لائک PT 5 دفعہ, تو somebody interrupted کہ یار یہ تو بہت بڑی یوگا ہے, آپ لوگ یوگی ہیں, یوگا کرتے ہو, نماز تو خود ایکسرسائز ہے. تو اس کے بعد جو مارننگ واک ہے, مارننگ واک اور واک کا ایک یہ ہے کہ آپ نے 30 منٹ رکنا نہیں ہے. برسک کریں یا تھوڑا ایسا کریں, وہ آپ کے فزیک پہ ڈیپینڈ ہے. بٹ یو واک ایٹ لیسٹ فار 30 منٹس, رکے نہیں. ہمارے اکثر کہتے ہیں السلام علیکم, ہاتھ ملا, روک دیتے ہیں. امریکن کیا ہے, یہ جو فارنر ہے وہ پھر اسٹیپنگ کرتے ہیں. اب میں تو چونکہ آج جاگنگ ٹریک میں نہیں ہوں, آفس میں بیٹھا ہوں. دوسری بات یہ ہے, واک از ویری گڈ. ڈائبیٹک کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہترین واک ہے. اور مجھے اکثر لوگوں نے کہا کہ تو ڈائبیٹک نہیں ہے, ناؤ آئی ہیو کراس 68-69 میں, کہ آپ یہ واک بہت کرتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں واک, ہر چھوٹا موٹا کام میں پیدل کر لیتا ہوں, اور صبح واک میری ہوتی ہے. اگر صبح کی مس ہو جائے پھر شام کو, بٹ دا بیسٹ از دیٹ. اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کی سوچ ہے, اب سوچ پہ تو میں نہیں بول سکتا. جو لوگ زیادہ ایمبیشس ہیں, جو ہر وقت کسی نہ کسی چکر میں پڑے رہتے ہیں, ان کے ڈائبیٹک ہونے کا زیادہ ہے. کیونکہ ڈائبیٹک کی 2-3 وجہ ہیں. پہلی وجہ جو ہے نا انہیریٹڈ ہے. اگر آپ کے ماں باپ دونوں ڈائبیٹک ہیں اور آپ جب پیدا ہو رہے تھے اس وقت, تو آپ کے چانسز زیادہ ہیں, بالکل 100%. اور اگر ایک ہے
تو پھر چانسز 50-50. میں اس گروپ میں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ڈائٹ، اب مزدور کو شوگر نہیں ہوگی، لیکن آپ جتنا کھا رہے ہیں کیلوریز کم ضائع ہو رہی ہیں، تو یہ تو سٹور ہو رہا ہے فائنلی، سمپل. اینڈ دا تھرڈ از آپ کی سوچ. آپ کی سوچ، یہ جو کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں یا جو ایسے درویش ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، زیادہ دنیا میں مطلب ہے وہ کم چانسز ہیں ان کے. پھر اس کے بہت سے علاج ہیں. اب میں تو لیکن ایک نسخہ جو یہ ایکچولی میرے چھوٹے بھائی نے دیا تھا، وہ امریکہ میں ہوتا ہے، ورجینیا میں، اور پھر میں نے بھی اس کو بنایا. یہ نسخہ جو ہے نا، ایک مشہور حکیم تھا، لوگوں کو اب نہیں پتا ہوگا، فوت ہو گیا تو عمر میں بہت بڑا تھا، عبد الرحیم آف میاں والی. وہ بڑے کمپلیکیٹڈ کیس وہ ٹھیک کرتا تھا. یہ اس کا نسخہ تھا، وہ تو نسخہ کسی کو نہیں دیتا تھا، لیکن یہ کہیں اب لیک ہو گیا ہوگا. اس کا جو ہے نا، یہ ہے آدھا چھٹانک. اس میں 12-13 انگریڈینٹ ہیں. ایک ہے آملہ، ایک ہے جامن، ایک ہے کریلا، ایک ہے کچور، ایک ہے پھڑکا، ایک ہے تلسی، ایک ہے مورنگا، ایک ہے ہلدی، ایک اسبغول، ایک میتھی پاؤڈر، ایک ہے کڑتما. اب آسان یہ کہ ہر شے آدھا چھٹانگ پسوا لے. میں تو میرا بھائی نے مجھے بھی سکھایا، میں لوگوں کو بھی دے دیتا ہوں کہ آپ پنساری کو یہ لسٹ دے دیں، اور وہ آپ کو، مجھے تو ملتان کا پنساری کہتا تھا جی آپ کل آ جائیں، یہ تیار ہوگا. تو یہ انگریڈینٹ ہیں، اور اس پہ کوئی 400-500 روپیہ خرچ ہے آدھے چھٹانگ کا. وہ بھی 1 سال تو چلتا ہے، 6 مہینے. آدھا چمچ نہار منہ ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے. اور مجھے جو اس نے ہیلپ کی وہ کنسٹیپیشن نے کی. میں بچپن سے، مجھے کنسٹیپیشن انکلینیشن ہے. ہر شخص کا جو وجود ہے نا، کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ رب کی ذات ہے. کوئی نہ کسی کا چیسٹ کمزور، کسی کا ناک کا ایک حصہ بند چلتا ہے. اور جیسے ایج آپ کی ڈھلتی ہے تو پرابلم زیادہ ہوتے ہیں. تو مجھے اس نے جو ہیلپ کی وہ کنسٹیپیشن میں نے کبھی 1 چمچہ کھایا تو وہ ایسا ہے کہ بہت لوز ہو جاتا ہے. اینڈ اٹس آلسو ویری گڈ فار بلڈ پریشر. اور مائنڈ اٹ، جو ڈائبیٹک ہیں ان کا بلڈ پریشر ہونے کا چانسز زیادہ ہوتا ہے، جبکہ بلڈ پریشر والے مریض کا ڈائبیٹک ہونا چانسز نہیں ہوتے اتنے. تو اینی ہاؤ میں نے پڑھ کے سنایا، اب یہ دکھا رہا ہوں آپ کو. تو یہ جو انٹرنیشنل ڈے ہے آج 14 نومبر، انٹرنیشنل ڈائبیٹکس ڈے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، اس کا ایک جو میں چیک کراتا تھا وہ یہ ہے کہ آپ جو نارمل ڈائٹ ہوتی ہے رات کو آپ کی، اس سے تھوڑا زیادہ کھا کے، تھوڑا زیادہ آپ 11-12 گھنٹے کے بعد اپنا ٹیسٹ کر رہے ہیں اچھی لیبارٹری سے. فاسٹنگ اس کا ایکوریٹ ہے. اور ڈاکٹر کہہ دے تو رینڈم بھی ہے جو مریض ہے، میں اس گہرائیوں میں نہیں جاتا. اور ایک اب جو نیا اسٹائل آیا 3 مہینے کا، وہ 3 مہینے کا تو میں نے جب بھی کرایا مجھے ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ پری ڈائبیٹک ہیں، لیکن مجھے کوئی آثار نہیں ہوئے. لیکن صحیح چیک یہی ہے جو میں سمجھا ہوں کہ آپ 11-12 گھنٹے سے پہلے اپنا چیک کریں. لیکن اگر جو آپ کی نارمل ڈائٹ ہوتی ہے اس سے تھوڑا زیادہ کھانا ہوگا آپ نے. اور ایسے پھر کئی پرانے ٹیسٹ ہیں اور یہ بڑے ایکوریٹ ہیں. جیسے ڈائبیٹک کا اگر خون کہیں گرا دیں آپ تھوڑا، ڈائبیٹک کی انگلی کٹ گئی تو اسی وقت چونٹیاں پہنچ جاتی ہیں. لیکن میں بڑا موذی مرض ہے، مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے اور یہ بہت عام ہو گیا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ میڈیسنز بھی ہیں. لائف ہیز بیکم ویری
فاسٹ فوڈ، لیکن اس کا پہ ایک نظر رکھنی چاہیے جو ہے یا جو نہیں ہے. تو اللہ ہر ایک کو صحت دے. آج انٹرنیشنل ڈائبیٹکس ڈے تھا تو میں نے کہا میں آج اس پہ ولاگ بناتا ہوں. تھینک یو.